السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دوستوں کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے شروع کیے ہوئے سلسلے کو آسان بنانے کے لیے ہم ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں آپ سیکھیں گے کہ ایسا کیا ہے جو امیر لوگ اپنے بچوں کو دولت کے حصول کے لیے سکھاتے ہیں، جبکہ غریب لوگ اور مڈل کلاس لوگ اپنے بچوں کو نہیں سکھا پاتے۔ ہم لوگوں کے مالی طور پر الجھے رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سالوں تک سکول کالج میں گزارتے ہیں لیکن پیسہ کمانے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں سیکھتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ پیسے کے لیے کام کرنا تو سیکھتے ہیں لیکن کبھی پیسے کو خود کے لیے کام کروانا نہیں سیکھ پاتے۔ دوستو، اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی کتاب کی جانب۔ دوستو، یہ کتاب رابرٹ کیوساکی نے لکھی ہے، جس نے اپنی کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ سے بہت شہرت حاصل کی۔ رابرٹ اپنی زندگی کے سفر کو شروعات سے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کی پرورش دو لوگوں نے کی، ایک کو وہ رچ ڈیڈ کا نام دیتے ہیں اور دوسرے کو پور ڈیڈ کا۔ ایک اس کا حقیقی باپ تھا اور دوسرا اس کے بچپن کے دوست کا باپ تھا۔ ان دونوں نے رابرٹ کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ایک بہت پڑھا لکھا اور ذہین تھا، اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی اور انڈر گریجویٹ کے 4 سالہ کورس اس نے 2 سال میں مکمل کیے تھے۔ اس کے بعد اس نے بالترتیب سٹینفورڈ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف شکاگو اور نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اس دوران اس کو حکومت سے وظیفہ بھی ملتا رہا۔ دوسرے باپ کی تعلیم کا یہ حال تھا کہ وہ 8 جماعتیں بھی مکمل نہ کر پایا۔ دونوں ہی اپنے میدان میں کامیاب اور محنتی تھے، دونوں کی اچھی خاصی آمدنی تھی۔ ان میں سے ایک زندگی بھر پیسے کے لیے محنت کرتا رہا اور دوسرا ہوائی کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ ایک جب فوت ہوا تو اپنے رشتہ داروں کے لیے بے تحاشا دولت چھوڑ گیا اور دوسرے نے اپنے بچوں پر قرض کا بوجھ چھوڑا۔ دونوں ہی مضبوط، با اثر اور طلسماتی شخصیتوں کے مالک تھے۔ دونوں ہی نے رابرٹ کو نصیحت کی، مگر ایک نے جو کہا وہ دوسرے سے میل نہ کھاتا تھا۔ دونوں ہی تعلیم کے دلدادہ تھے، لیکن تعلیم کے سلیبس کے بارے میں دونوں کے مشوروں کو، جو ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھے، چھان بین کر سکتا تھا اور ان پر غور بھی کر سکتا تھا۔ ان میں سے ایک غریب تھا اور دوسرا امیر۔ بجائے اس کے کہ رابرٹ ان میں سے ایک کی نصیحت قبول کرتا اور دوسرے کی نصیحت کو رد کرتا، اس نے ان دونوں کی نصیحتوں کو سامنے رکھ کر ان پر غور کیا اور دونوں کا موازنہ کیا تاکہ ان کی جو نصیحت زیادہ فائدہ مند ہے وہ اپنا لے۔ مشکل یہ تھی کہ ان میں سے جو امیر تھا وہ پورے طریقے سے امیر نہ تھا اور جو غریب تھا وہ ابھی پوری طرح غریب نہ تھا۔ دونوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور دونوں کو یہ پیسہ کمانے کی دھن تھی تاکہ اپنے خاندانوں کا بوجھ اٹھائیں، مگر پیسے کے بارے میں دونوں کے نقطہ نظر میں بہت فرق تھا۔ مثال کے طور پہ ایک کا کہنا تھا کہ پیسے کا پیار سب برائیوں کی جڑ ہے اور دوسرے کا کہنا تھا کہ پیسے کی کمی سب برائیوں کی جڑ ہے۔ دوستو، ایک نوجوان ہونے کے ناطے جس کے سر پر 2 با اختیار لوگوں کا سایہ ہو، رابرٹ کو خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تابع دار بیٹے کی حیثیت سے وہ اپنے باپ کی بات تو سنتا، مگر ایک کچھ کہتا اور دوسرا کچھ کہتا۔ دونوں کی سوچیں مختلف تھیں، خاص طور پر پیسے کے مسئلے پر۔ دونوں کے ذہن اور طرز فکر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ان کے نقطہ نظر کے بارے میں مزید جاننے کی خواہش رابرٹ پر غالب آ گئی اور یہ گھنٹوں ان کے کہے سنے پر سوچ بچار کرتا۔ وہ خود سے سوال کرتا کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ اس کی مشکل بہت حد تک آسان ہو جاتی اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ ہاں اس نے ٹھیک کہا ہے اور میں اس سے متفق ہوں، یا پھر یہ کہہ کر اسے رد کر دیتا کہ بوڑھے کو کچھ نہیں پتا، وہ کیا اناب شناب بک رہا ہے۔ اس کی بجائے وہ دونوں لوگ جن کو وہ رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ کا نام دیتا ہے، جن میں سے ایک اس کا حقیقی باپ اور دوسرا اس کے دوست کا باپ، وہ ان دونوں سے بہت پیار کرتا تھا اور انہوں نے اسے سوچنے پر مجبور کیا اور آخر کار یہی سوچنے کی عادت ہمیشہ اس کے دماغ میں سرایت کر گئی۔ چناؤ کے اس عمل نے رابرٹ کو بہت کچھ سکھایا جو آنے والے دنوں میں اس کے لیے بہت فائدہ مند رہا۔ اگر وہ بغیر سوچے سمجھے ایک فیصلے کو قبول کرتا اور دوسرے کو رد کر دیتا تو شاید کبھی وہ کامیاب نہ ہوتا۔ امیر کے امیر تر ہونے اور غریب کے غریب تر ہونے اور مڈل کلاس طبقے کا بوجھ تلے دبے ہونے کی بہت سی وجوہات میں سے اہم یہ ہے کہ پیسے کے بارے میں اسکول اور تعلیم کے دوران ہمیں بہت کم بتایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جو تھوڑا سا علم ہم جانتے ہیں وہ گھروں میں سیکھتے ہیں۔
ہم میں سے اکثر لوگ پیسے کے بارے میں اپنے والدین سے معلومات حاصل کرتے ہیں، تو پھر ایک غریب والد یا والدہ اپنے بیٹے کو پیسے کے بارے میں کیا بتا پائے گی؟ وہ صرف یہی کہیں گے کہ اسکول جاؤ، پڑھائی میں دل لگاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ بچہ بہت اعلیٰ نمبروں سے گریجویشن کر لے، مگر غریب والدین کی لگاتار روایتی نصیحتوں سے اس بچے کے دماغ کو خاص ڈھانچے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دوستو، پیسے کا مضمون اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا، وہاں انہیں پیشہ ورانہ تعلیم دی جاتی ہے اور اسے خاصے وزنی مضامین پڑھائے جاتے ہیں، مگر مالیاتی تعلیم کو اکثر اگنور کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مضمون کے بارے میں ان کی معلومات انتہائی ناقص ہوتی ہے، اور جہاں سرے سے مضمون ہی موجود نہ ہو وہاں اہلیت کی نشوونما کیسے ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ جہاں بینکرز، ڈاکٹر اور اکاؤنٹنٹ جنہوں نے اسکول میں پڑھائی کے دوران لازماً اچھے گریڈ حاصل کیے ہوں گے، پیسے کے بارے میں ان کی معلومات کتنی نامکمل ہیں اور تمام زندگی روایتی جھنجٹ میں گرفتار رہتے ہیں۔ دوستو، اس قوم کا کیا بنے گا کہ اگر ان کے بچوں کو تعلیم کے دوران مالیاتی شعور سے دور رکھا جائے اور یہ فرض والدین کے ذمہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو فائنینشل تعلیم دلائیں؟ چونکہ رابرٹ کی پرورش دو لوگوں نے کی، یا کہا جائے کہ اس کی زندگی کی پرورش میں دو لوگوں کا بڑا اہم کردار تھا، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ایک باپ کہتا تھا کہ میں یہ چیزیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اور دوسرے نے یہ الفاظ دہرانے سے منع کیا تھا۔ اس نے رابرٹ پر زور دیا کہ وہ یہ کہے کہ میں کس طرح اس چیز کو خریدنے کے قابل ہوں گا۔ ایک بیان ہے اور دوسرا سوال ہے۔ پہلے جواب سے انسان کی سوچنے سمجھنے کی قابلیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس چیز کو قبول کر لیتا ہے کہ وہ یہ چیز نہیں خرید سکتا، جبکہ دوسرے بیان سے انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت حرکت میں آتی ہے اور وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے خرید سکتا ہے۔ دونوں ہی باپ بہت محنت کرتے تھے، مگر ایک باپ کی عادت تھی جب پیسے کا معاملہ آتا تھا تو وہ لا تعلق ہو جاتا تھا اور اپنے ذہن کو سلا دیتا تھا، اور دوسرا اس وقت متحرک ہو جاتا تھا۔ ایک کا مشورہ تھا کہ محنت سے پڑھائی کرو تاکہ کسی اچھی فرم میں ملازمت حاصل کر سکو، اور دوسرا یہ کہتا تھا کہ محنت سے پڑھائی کرو تاکہ کسی اچھی فرم کو خرید سکو۔ ایک کہتا تھا کہ میری تنگی کی وجہ یہ ہے کہ میرے بچے ہیں، اور دوسرا کہتا تھا کہ مجھے ہر صورت دولت کمانی ہے کیونکہ میرے بچے ہیں۔ ایک کھانے کے میز پر پیسے کے بارے میں بات چیت کرنے کو منع کرتا تھا، جبکہ دوسرا اس چیز کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ ایک کہتا تھا کہ جب پیسے کا معاملہ ہو تو بہت احتیاط کرو، خطرات مول نہ لو، اور دوسرا کہتا تھا کہ خطرات سے نبرد آزما ہونے کی اہلیت پیدا کرو۔ ایک کو یقین تھا کہ ہمارا گھر ہماری سب سے بڑی دولت اور سرمایہ ہے، دوسرا کہتا تھا کہ میرا گھر اضافی بوجھ ہے، اور اگر صرف یہی ہماری سرمایہ کاری ہے تو ہم مصیبت میں ہیں۔ دونوں وقت پر اپنے واجبات ادا کرتے، ایک شروع میں ادائیگی کرتا اور دوسرا سب سے آخر میں۔ ایک کا خیال تھا کہ حکومت یا کمپنی ہماری ضروریات کی دیکھ بھال کرے، اسے ہر وقت تنخواہ میں اضافے کی فکر رہتی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد مناسب منصوبہ بندی کی تلاش میں لگا رہتا، علاج معالجہ کی اسکیموں کے بارے میں سوچتا، بیماریوں کی وجہ سے چھٹیاں اس کے سر پر سوار رہتی۔ وہ اپنے دو چچاؤں سے بہت متاثر تھا جنہوں نے فوج میں 20 سال تک ملازمت کی، ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں قابل رشک فائد حاصل ہوئے۔ ان کے علاج معالجے کی سہولتوں کو وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور افسوس کرتا تھا کیونکہ اس نے فوج میں شمولیت کیوں نہ کی۔ یونیورسٹی میں اسے یہ چیز پسند تھی کہ نوکری ایک مقررہ میعاد کے لیے ہوتی ہے اور اس سے پہلے کسی کو برخاست کرنا مشکل ہے، اور اس نوکری کے بہت سے فوائد بھی تھے۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے نہایت محنت سے اس حکومت کی خدمت کی ہے اور سہولتوں کا حقدار ہوں، جبکہ دوسرا باپ مالیاتی معاملات میں خود مختار تھا۔ وہ ہمیشہ حقداری کی اس ذہنیت کے خلاف بولتا تھا کیونکہ اس کے خیال میں اس طرح کمزور اور ضرورت مند افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتا تھا کہ انسان کو مالی طور پر خود کفیل ہونا چاہیے۔ ایک نے کوشش کر کے اپنے خرچوں پر قابو رکھا، جبکہ دوسرے نے سرمایہ کاریوں میں اضافہ کیا۔ رابرٹ کے ایک باپ نے اس کو ایک بہترین سی وی لکھنے کا طریقہ بتایا تاکہ وہ ایک اچھی ملازمت تلاش کر سکے، جبکہ دوسرے نے اس کو مضبوط تجارتی اور مالیاتی منصوبہ بندی کے بارے میں بتایا تاکہ وہ نوکریاں پیدا کر سکے۔ رابرٹ بیان کرتے ہیں کہ دو لوگوں کے زیر اثر رہتے ہوئے انہیں خاصا وقت ملا کہ زندگی پر ان دونوں کے نظریات کے اثرات کا مشاہدہ کریں۔ اسے یہ پتہ چلا کہ خیالات کے بلبوتے پر ہی لوگ اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا غریب باپ کہتا تھا کہ وہ کبھی بھی دولت مند نہیں بنے گا، اور آخرکار یہ پیشن گوئی سچ ہوئی۔
اس کے برعکس اس کا امیر باپ ہمیشہ خود کو دولت مند تصور کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں امیر آدمی ہوں اور امیر لوگ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ ایک دفعہ اسے سخت خسارہ ہوا اور وہ تقریباً کنگال ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ خود کو دولت مند گردانتا تھا۔ وہ خود کا حوصلہ دینے کے لیے یہ کہتا تھا کہ غریب ہونے اور کنگال ہونے میں فرق ہے، پیسے کی کمی وقتی ہے جبکہ غربت ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ رابرٹ کا غریب باپ کہتا تھا کہ مجھے دولت سے دلچسپی نہیں یا اس کی سوچ بے فائدہ ہے، جبکہ اس کا امیر باپ کہتا تھا کہ دولت طاقت ہے۔ رابرٹ نے محسوس کیا کہ اس کا غریب باپ اس لیے غریب نہ تھا کہ اس کی آمدنی کم تھی، بلکہ آمدنی اچھی خاصی تھی، بلکہ اس کے خیالات اور اس کی کارکردگی اس کی غربت کا سبب تھی۔ رابرٹ کا امیر باپ چاہتا تھا کہ وہ دولت کے اثرات کے بارے میں جانے، اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور کارآمد بنایا جاتا ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جن کو جان کر دولت کو اپنے بس میں کیا جا سکتا ہے اور مزید دولت پیدا کی جاتی ہے۔ وہ بار بار کہتا کہ میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا، پیسہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں رابرٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے امیر باپ کی نصیحت کو پلے باندھ لے اور اس پر عمل کرے۔ اس انتخاب کے بعد اس نے اپنے غریب باپ کی نصیحتوں کو نظر انداز کر دیا، حالانکہ وہ بے تحاشا پڑھا لکھا انسان تھا، مگر اسی فیصلے نے اس کی باقی زندگی کا بہترین خاکہ بنا دیا۔ جب اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس نے کس کی بات سننی ہے تو دولت کے حصول کے لیے اس کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ 30 سال تک اس کے دولت مند باپ نے اس کی تربیت کی، یہاں تک کہ اس کی عمر 39 سال یعنی 39 ایئرز ہو گئی، اور جب اسے اندازہ ہو گیا کہ جو اہم نکات وہ اس کے ذہن میں شامل کرنا چاہتا تھا انہوں نے اس پر اچھی طرح سے اثر کیا ہے تو اس نے مزید تعلیم روک دی۔ چونکہ رابرٹ نے 9 سال کی عمر میں شروعات کی تو جو سبق اس کے امیر باپ نے اس کو سکھائے وہ سادہ تھے، اور جب اس کی پڑھائی مکمل ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ صرف 6 سبق تھے جو 30 سال کے دوران بار بار اس کے باپ نے اس کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ کتاب انہی 6 اسباق پر یا اصولوں کے بارے میں بیان کرتی ہے، اور ان کو مصنف نے اتنا آسان بنا کر پیش کیا ہے جتنا اس کے امیر باپ نے اس کے لیے بنائے تھے۔ یہ جوابات نہیں مگر رہنما اصول ہیں، ایسے اصول جو آپ اور آپ کے بچوں کو دولت مند بننے میں مددگار ہوں گے، خواہ اس بدلتی دنیا میں جتنی مرضی تبدیلیاں رونما ہوں۔ یہ اصول ہمیشہ کے لیے روشنی کے مینار بن کر آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ پہلا سبق، دولت مند پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ دوسرا سبق، اقتصادی تعلیم یا فائنینشل تعلیم یا مالی تعلیم کیوں ضروری ہے۔ تیسرا سبق، اپنے کام سے کام رکھو۔ چوتھا سبق، ٹیکس کی تاریخ اور فرموں کی اہمیت۔ پانچواں سبق، دولت مند پیسے کی ایجاد کرتے ہیں۔ چھٹا سبق، سیکھنے کے لیے محنت کرو، پیسے کو کمانے کے لیے محنت نہ کرو۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور آپ کی دلچسپی میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ تو جلد ہی ہم اگلی ویڈیو میں اس کتاب کے پہلے چیپٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور خود سے جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔